وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا السلام والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ صلاح they are supposed to. انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. رفعین چھوڑنے میں جہاں حرج آتا ہے وہ سن لیجئے. ایک شخص کہتا ہے مجھے علم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں جانتا ہوں صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، میں نے پڑھی ہے، سب چیز کا مجھے علم ہے، لیکن میں یہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ جس مذہب، جس فرقے اور جس گروہ کے اندر میں ہوں، جس جماعت کے ساتھ میرا تعلق اور میرا رشتہ ہے، میرے مولوی صاحب نے اس کی اجازت نہیں دی، میرے پیر صاحب اس کی اجازت نہیں دیتے. حدیث ٹھیک ہے، قول رسول ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے، لیکن چونکہ چیکے چنانچے چونکہ میں فلا 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 پیر صاحب کے پیچھے جاتا ہوں، فلا 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 حضرت کی بات مانتا ہوں، میں اس سنت پہ عمل نہیں کر سکتا. سنت رسول کا مجھے علم ہے، لیکن چونکہ جس جماعت میں میں ہوں وہ نہیں کرتے، تو اب یہ آدمی بدعقیدہ ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے مقام محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم غیر محمد کو بٹھا دیا ہے. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیر صاحب کی وجہ سے ٹھکرا دی ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کسی اب ایک حدیث پڑھتا ہوں. حضرت وائل بن حجر ہی اس کے راوی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب نماز پڑھتے تو ہر تکبیر پر اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو اٹھاتے، جس کو ہم لوگ رفع یدین کہتے ہیں. حضور ہاتھ اٹھاتے، رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھاتے، سجدے میں جاتے وقت اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے، رکوع سے اٹھتے وقت اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے، اور سجدے سے اٹھتے وقت اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے. یعنی جب جھکتے تو اٹھاتے، جب اٹھتے تو رفع یدین کرتے. سادے سے جملے میں کہیے. حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی عظیم شخصیت ہے. سن 95 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. حضرت ابراہیم نخعی یہ کوفہ کے عظیم فقہا میں سے ایک ہیں. بڑی عظیم شخصیت ہے حضرت ابراہیم نخعی کی. ان کے تعلق سے بے شمار باتیں کہی گئی ہیں، اور میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کتاب میں حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں. لیکن اس پر میں صرف آپ تمام حضرات کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم نخعی کی شخصیت وہ ہے جنہوں نے حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کی ہے. اور صرف ماں عائشہ سے نہیں، آپ نے بھی کئی جلیل القدر صحابیوں سے ملاقات کی ہے. سن 95 میں آپ کا انتقال ہوا ہے، سن 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ صحابی کا زمانہ تھا جس زمانے میں حضرت ابراہیم نخعی ہیں. حضرت ابراہیم نخعی کے کان میں حضرت وائل کی جب یہ حدیث پہنچی کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو جانتے ہیں حضرت ابراہیم نخعی نے کیا جملہ فرمایا؟ سنیے. حضرت ابراہیم نخعی وہ ہیں جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. 2 صحابی رسول کے شاگرد ہیں یہ. اور باقی کئی صحابیوں کے ہاں آپ کے بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے. آپ نے حدیثیں روایت نہیں کی لیکن بیٹھے ضرور ہیں. حضرت ابراہیم نخعی کے کان میں حضرت وائل بن حجر کی جب یہ حدیث پہنچی کہ اللہ کے نبی ہر بار رفع یدین کرتے تھے، ہر تکبیر پر ہاتھ کو اٹھاتے تھے، تو حضرت ابراہیم نخعی کا جواب سنیں. انہوں نے فرمایا کہ وائل بن حجر اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابی رسول ہیں، لیکن شاید وائل بن حجر کے بارے میں یہ لوگ کم جانتے ہیں کہ وائل بن حجر ایک دیہات کے رہنے والے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بہت کم، شاید 1 یا آدھی مرتبہ نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہوگا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نخعی، جن کو تمام صحابیوں کے بارے میں معلومات،
کیونکہ صحابی کے دور میں پیدا ہونے والا شخص ظاہر سی بات ہے ہر صحابی کے بارے میں خبر تو رکھے گا نا بھائی۔ انہوں نے کہا کہ وائل بن حجر ایک دیہات کے رہنے والے صحابی، اور انہوں نے اللہ کے نبی کو شاید ایک آدھ بار یا آدھی بار نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ میں ان کی حدیث پر یہ مانتا ہوں کہ انہوں نے صحیح کہا، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو سفر میں بھی حضور کے ساتھ رہتے تھے، جو حضر میں بھی حضور کے ساتھ رہتے تھے، جو دن کے اجالے میں بھی حضور کے ساتھ ہوتے تھے، رات کے اندھیرے میں بھی حضور کے ساتھ ہوتے تھے، ہمہ وقت حضور کی صحبت میں رہنے والے، جنگ میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، ایسے بھی سفر میں حضور کے ساتھ ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سوائے پہلی تکبیر کے کسی اور تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے نہیں دیکھا ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ حضرت ابراہیم نخعی التابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ وائل بن حجر ایک دیہات کے رہنے والے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود صبح و شام حضور کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ابتدائی دور میں رفع یدین کیا، اور اس بات کا انکار نہیں، لیکن آخری دور میں جناب محمد رسول اللہ کا عمل کیا ہے، یہ سب سے اہم اور امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ اور آخری وقت تک جو صحابی حضور کے ساتھ رہنے والے تھے، ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی ہے۔ اور ایک چیز میں ڈنکے کے چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں، لکھیے اس بات کو، اور میں کہوں گا کہ اس بات کو دنیا میں جہاں چاہے پھیلا کر اس کا جواب کھوج کر لے آئیے آپ۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے غیر رفع یدین کے ساتھ پوری زندگی نماز پڑھی ہے۔ کوئی یہ ثابت کر دے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حنفی کی نماز پڑھی ہے تو میں اس کا غلام۔ غیر رفع یدین اگر کر کر نماز پڑھنا حنفی کی نماز ہے، یہ نماز حنفی ہے، تو عبداللہ ابن مسعود نے نماز حنفی پڑھی ہے یا نماز نبوی پڑھی ہے؟ فیصلہ کر دیجئے آپ۔ پوری دنیا کے غیر مقلدین ایک جگہ جمع ہو جائیں اور پوری طاقت پوری کوشش لگا لیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو غلط ثابت کر دے، وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر ذرہ برابر داغ تک نہیں لگا پائیں گے۔ یہ صرف الزام لگا دینا کہ صاحب جو لوگ رفع یدین نہیں کرتے وہ نماز حنفی پڑھتے، نماز نبوی نہیں پڑھتے، تو عبداللہ ابن مسعود یہ صحابی ہیں، امام اعظم ان کے بعد کے ہیں، فیصلہ کرو کہ عبداللہ ابن مسعود نے نماز نبوی پڑھی ہے یا نماز حنفی پڑھی ہے۔ صاحب کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ کہہ دے کہ عبداللہ ابن مسعود نے نماز حنفی پڑھی تھی، انہوں نے نماز نبوی پڑھی تھی۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی آج میں نے محسوس سمجھا، میں نے کہا نا کہ مجھے محسوس ہوئی کہ نہیں مجھے اس ٹاپک پر بات کرنی چاہیے، پانی سر سے اوپر ہو گیا، کتنا خاموش رہا جائے صاحب۔ عجب عجب سی باتیں جن باتوں کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے صاحب، کوئی مطلب نہیں بنتا ہے صاحب۔ نماز کی مقبولیت کا ذمہ ہم نے اٹھا رکھا، یہ ہم نے اٹھا رکھا۔ لوگ کہتے ہیں سنت پر عمل کرو، سنت پر عمل کرو، ارے تم ثابت کر دو کہ غیر رفع یدین یہ سنت نہیں ہے، تو پھر تم جو کہو سو صحیح ہے۔